الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حلال کمائی کسی بھی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح اس کی ضرورت ہے۔ معاشرے کی بنیاد ہم کہہ سکتے ہیں، بنیادی پتھر کہہ سکتے ہیں حلال رزق کو، جس کے بغیر کوئی معاشرہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جس معاشرے کی بنیاد حلال کمائی پر نہ ہو، اس معاشرے کی اخلاقی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے، وہ معاشرہ عمل کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے کے لوگ پھر آپس میں جڑ کر اور متحد ہو کر رہ نہیں سکتے۔ اس معاشرے میں طرح طرح کی ایسی بیماریاں اور ایسی برائیاں اور بے حیائیاں پھیلتی ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کتنے معاشرے، کتنی سوسائٹیاں ایسی ہیں، کتنی قومیں ایسی ہیں جو برباد ہو گئی، جو پوری طرح سے ڈوب گئی۔ وجہ کیا ہے؟ حلال اور حرام کے درمیان تمیز نکل گئی۔ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اس میں فرق کرنے کی جو صلاحیت تھی، یہ جو جذبہ تھا، وہ جذبہ ختم ہو گیا، وہ صلاحیت ختم ہو گئی۔ جس معاشرے سے یہ حس ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ معاشرہ کسی لائق نہیں رہتا، پھر وہ معاشرہ ترقی کے لائق نہیں رہتا۔ اسی لیے شریعت میں اس پر بڑی ترغیب دی گئی، اس کی تاکید کی گئی۔ خود قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الناس کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اس طرح کی کئی ایک آیتیں ہیں کہ اے لوگوں، پاکیزہ رزق کھائیے، حلال رزق کھائیے اور اچھے اعمال کیجیے۔ حلال رزق اور اچھے اعمال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پیٹ میں حلال لقمہ جائے گا، دل کو سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، اور اچھے کاموں کا جذبہ بھی، اچھی چیزوں کا جذبہ بھی دل کے اندر پیدا ہوگا۔ اگر دل کے اندر حرام لقمہ چلا گیا، غیر شرعی طور پر کمایا ہوا لقمہ دل کے اندر چلا گیا، تو دل سے سکون بھی چلا جائے گا، اور پھر اس معاشرے سے اطمینان کی کیفیت بھی چلی جائے گی، اور آدمی کے اندر سے اچھے کام کے کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے اچھے کام کی توفیق اس کو ملتی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید کرتے تھے رزق حلال کے سلسلے میں، اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اس کا خیال رکھتے تھے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معاشرہ بچوں سے بنتا ہے۔ کوئی بھی سوسائٹی وہ اس کی نوجوان اور بچوں سے ترقی کرتی ہے، اور بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بنتے ہیں۔ ماں باپ کے پیٹ میں حلال غذا جائے گی، بچے اچھے ہوں گے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلانے کی، حلال رزق سے ان کی تربیت کی کوشش کریں گے۔ بچے اگر حلال رزق کھائیں گے، حلال رزق سے ان کی تربیت ہوگی، پھر وہ سوسائٹی اچھی بنے گی، پھر وہ معاشرہ اچھا بنے گا۔ لیکن اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال رقمے کے ڈالنے کی کوشش نہیں کی، حلال پیسوں سے ان کی تربیت کی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھیے وہ بچے نہ ماں باپ کے فرما بردار ہو سکتے ہیں، نہ معاشرے اور سوسائٹی کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے اپنے نواسوں کو بھی مشکوک چیزوں سے تک بتاتے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ کے رسول کے نواسے، حضرت فاطمہ کے فرزند چھوٹے سے تھے، صدقے کا کھجور
گھر میں رکھا ہوا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں کھانے کی چیز دیکھتے ہیں تو اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں، انہوں نے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فوراً کہا جسے ہم کہتے ہیں نا اخ تو کر، یعنی بچے سے کہا کہ وہ کھجور پھینک دیجئے، پھر اس کھجور کو اٹھا کر دھو کر اس صدقے کے مال میں رکھا اور کہا لا تعرف انا لا نأکل الصدقہ۔ ان سے کہا آپ کو معلوم نہیں، چھوٹے بچے، ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹے بچے کیا سمجھیں گے وہ، لیکن نہیں، چھوٹے بچوں کے اندر بڑا احساس ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے کار لے کر چھوٹی چھوٹی کھیلتے ہیں، کھلونے لے کر، آپ ان کے کھلونے کو توڑیے، دیکھیے کیسے وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، کیسے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ کوئی چیز کھیل رہے ہیں، نیچے گر گئی، رونے لگتے ہیں، مطلب کیا احساس ہے ان کے اندر۔ بچپن سے اگر ہم نے ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ حلال لقمہ پیٹ کے اندر جانا ہے تو پھر وہ آگے چل کر اس کا خیال رکھیں گے۔ فوراً کہا کہ آپ کو معلوم نہیں، ہم لوگ یعنی ہم آل محمد کے خاندان والے صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں۔ یہ اسی وقت ان کو ترغیب دی۔ بچوں کی تربیت کا نہج اور طریقہ ہی ہے، بچپن میں اگر کہیں سے ان سے غلطی ہو جائے فوراً ٹوکیے، لیکن محبت سے پیار سے ان کو سمجھائیے۔ چھوڑنا، نظر انداز کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یا حد سے زیادہ غصے کا اظہار، بعض بات پر نفرت، غصہ، ناراضگی یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ان کی تربیت کیجیے، ان کو معلوم نہیں، بچے ہوتے ہیں، آپ پیار سے سمجھائیے، پہلے 10 مرتبہ سمجھائیے۔ بچوں کی سطح اپنی ہوتی ہے، چھوٹی سطح ہوتی ہے، 10 مرتبہ سمجھائیں گے پھر بھی وہ بھول جائیں گے، لیکن بتانا چاہیے کس وقت کیا غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ بتایا، حلال اور حرام کو آپ کیسے پہچانیں گے۔ کسی چیز کے بارے میں ہم کوئی کمائی کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو ہمیں کبھی کبھی دل کے اندر ایک کھٹک سی ہوتی ہے کہ وہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل حرام ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے، لیکن کچھ تحقیق نہیں ہوتی ہے، ہمیں دل کے اندر کھٹک ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر گناہوں سے بچتا رہتا ہے، دین پر عمل پیرا ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، تو اس کا دل بیدار ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کوئی غلط چیز وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ فرمایا جس چیز میں آپ کو شک ہو جائے اس کو چھوڑ دیجئے جب تک کہ شک باقی نہ رہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو گیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، دل کے اندر کھٹک ہو گئی، دل مطمئن نہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِينَ، سچائی اور حلال چیز سے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيبَةٌ، اور کہا جھوٹ اور حرام چیز سے دل کے اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ دل کے اندر کھٹک پیدا ہونا یہ کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو خود کماتے وقت اس کی فکر کرتے ہیں، کاروبار کے نت نئے طریقے ہو گئے، آن لائن کاروبار کے نئے نئے طریقے آ رہے ہیں، ٹریڈ کے نام سے لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ بچے ہیں، جلدی پیسہ ملتا ہے، بغیر محنت مشقت کے زیادہ پیسہ ملتا ہے، آن لائن کاروبار کرتے ہیں، طرح طرح کے آفر آتے ہیں۔ نہ بچوں کو توفیق ہوتی ہے کہ پوچھیں ان سے، کسی سے جا کر پوچھیں یہ جو بزنس کا طریقہ ہے، یہ جو کاروبار کا طریقہ آیا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، شریعت اس میں کیا کہتی ہے۔ نہ ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، بچہ کما رہا ہے یہ پوچھتے نہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، بس اچھے سے اچھا پیسہ آ جائے، زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے، یہ نہیں سوچتے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، کسی کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ حرام مال نہ صرف ظاہری طور پر نقصان کا سبب ہوتا ہے بلکہ دینی اعتبار سے بھی اس کا بڑا نقصان ہے۔ حرام لقمہ پیٹ کے اندر جاتا ہے پھر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے مستجاب الدعوہ بننا ہے۔ مستجاب الدعوہ کا مطلب جب بھی دعا کروں تو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوہ۔
तिबरानी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतिब मतअमक तकुन मुस्तजाब दावा, कहा कि अपना रिस्क हलाल बनाइए, पेट में जो लुकमा जाता है वो हलाल तरीके से जाए, तब तुम्हारी दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। और फरमाया कि व इन्नल अब्द ला यक़ज़िफ़ु लुक़मतल हराम व मा यतक़ब्बलु अल्लाहु मिन अमलिही 40 यौमा, कहा कि एक आदमी हराम लुक़मा अपने पेट के अंदर डालता है, 40 दिन तक उसके अमाल कबूल नहीं होते हैं। एक लुक़मा पेट के अंदर हराम का गया, 40 दिन तक उसके अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु लहमिन नबत मिन अस्सुहति वर्रिबा फन्नारु औला बिह, कहा कि बदन का जो गोश्त हराम लुक़मे से या सूद के पैसे से बदन में उगेगा, कहा जहन्नम की आग का ही वो ज्यादा मुस्तहिक है। बदन में जो गोश्त सूद के पैसे से, जो हमने सूदी कारोबार किया, सूदी लेन देन किया, उससे कुछ कमाया खाया, उससे बदन में गोश्त पैदा होता है, या हराम कमाई की, उससे हमने खाया, उससे बदन के अंदर गोश्त पैदा हुआ, कहा कि उस गोश्त के लिए जहन्नम की आग ही ज्यादा बेहतर है। मतलब क्या हुआ, वो आदमी फिर जन्नत में नहीं जा सकता। फिर आदमी ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी एक मुसाफिर की। मुसाफिर जो होता है ना, उसकी दुआ कबूल होती है, इसलिए कि वो परेशान हाल होता है। कहा कि एक मुसाफिर है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, बदन गुबार आलूद है, परेशान हाल है, हाथ उठाकर दुआ करता है, या रब या रब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसके बदन के जो गोश्त बने, बदन का गोश्त हराम का बना है, फअन्ना युस्तजाबु लहु, वो खाएगा हराम, मतअमुहु हराम व मअकलुहु हराम व मशरबुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लहु, उसका खाना पीना और बदन का एक एक हिस्सा हराम से बना है, तो फिर उसकी दुआ अल्लाह के यहाँ कहां से कबूल हो सकती है। तो हराम लुक़मा जब जाएगा, दुआ भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, हमारे अमाल भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। यहां तक कि हराम तरीके से हम कमाएंगे और अच्छे रास्ते में खर्च करेंगे, सदका और खैरात देंगे, ज़कात देंगे, वो भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तय्यिबुन वला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह खुद भी पाकीज़ा है और पाकीज़ा चीज ही को कबूल करते हैं। मतलब क्या है, हलाल चीज को अल्लाह कबूल करते हैं। हलाल कमाई से आप सदका करेंगे, हलाल कमाई से आप खैरात करेंगे, हलाल कमाई से आप ज़कात देंगे तो अल्लाह कबूल करेंगे। हराम माल से आप लाखों सदका और खैरात कीजिए, अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं हो सकता। तो इसलिए एक तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी पेट में जाए हलाल जाए, हराम लुक़मे से एहतियात कीजिए। भूखा रहना अच्छा है, भूखे पेट रहना अच्छा है, पानी और चावल खाना अच्छा है, लेकिन हराम से बचना ये जरूरी है। छोटे से घर में रहे ये बेहतर है, लेकिन हलाल तरीके से हो, इसमें सुकून भी होगा, इत्मीनान भी होगा। अपने बच्चों को हलाल लुक़मा खिलाइए, हलाल रोजी से उनकी परवरिश कीजिए। यहाँ तक कि हम जो इदारे चलाते हैं, उन इदारों के जिम्मेदारों को भी कोशिश करनी चाहिए, जब चंदा लेते उनसे लें, माल की तहकीक करें कि हलाल कमाई से, ये हराम कमाई से, हराम कमाई से हम उनका सदका लेंगे, चंदा लेंगे जो अल्लाह को मकबूल नहीं, बच्चों को उससे खिलाएंगे या असातिज़ा को उससे तनख्वाह देंगे। कहां से खैर दुनिया में फैलेगा? जहां से खैर का वजूद आना चाहिए, वहां के बच्चों के अंदर अगर बुरी चीजें जाएगी, बुरा लुक़मा जाएगा, कहां से दुनिया में खैर पैदा होगा? कहां से सलाहियत पैदा होगी? कहां से जुर्रत पैदा होगी? कहां से हौसला पैदा होगा? कहां से हिम्मत पैदा होगी? ये जरूरी है। लेकिन होता क्यों है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आदमी ये चाहता है शोहरत,
میرا گھر بڑا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میرا کاروبار بڑا ہو، میرے ہاتھ میں پیسے ہو، میرا لباس اچھا ہو، یہاں تک کہ قربانی کے موقع پر بھی یہ جذبہ میرا جانور بڑا ہو تاکہ لوگوں میں شہرت ہو جائے، اس کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، ایک مرتبہ سے خرید لیتا ہے۔ جب حرام مال سے، مشکوک مال سے جانور خریدیں گے، اللہ کے یہاں قربانی دیں گے، کیا اللہ اس کو قبول کریں گے؟ تو یہ جو جذبہ، بڑاپن کا جذبہ، دکھلاوے کا جذبہ، شہرت کا جذبہ، یہ انسان کو ڈباتا ہے، یہ معاشرے کو برباد کرتا ہے۔ اس جذبے کو دبائیے اور جب تک زندہ رہیں حلال لقمے پر خود بھی جینے کی کوشش کیجیے، اولاد کی بھی تربیت کی کوشش کیجیے، اپنے اداروں کو بھی چلانے کی کوشش کیجیے، اپنے معاشرے کو بھی حلال بنیاد پر کھڑے کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔